بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سلطان عزالدولہ کو اس کے ایک مخبر کے ذریعے خبر ملی کہ قاضی القضاء کے پاس ایک شخص 20,000 دینار بطور امانت رکھوا کر گیا تھا۔ وہ شخص حج کے بعد رومیوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوا اور زخمی ہو کر قید ہو گیا۔ 4 سال کے بعد اسے رہائی ملی۔ جب واپس اپنے شہر میں آیا اور قاضی سے دینار طلب کیے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر زیادہ تنگ کرو گے تو دیوانہ قرار دے کر ہسپتال بھجوا دوں گا، جہاں ساری عمر سڑتے رہو گے۔ سلطان نے اس شخص کو بلوایا، اس سے ساری داستان سنی، 200 دینار خرچ کے لیے دے کر رخصت کر دیا اور کہا جس وقت میں بلاؤں اسی وقت جہاں اور جس حال میں ہو چلے آنا۔ اس کے جانے کے بعد عزالدولہ نے قاضی کے امتحان کے لیے ایک دن اپنے محل میں بلوایا اور شہزادوں اور شہزادیوں کے متعلق گفتگو کر کے کہا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، شہزادوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو مقرر شدہ حصہ نہیں دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جیسے متقی اور دیندار کے پاس کچھ ہیرے جواہرات اور نقدی جمع کرا دوں۔ اگر میرے مرنے کے بعد شہزادے اپنی بہنوں کو ورثے میں حصہ نہ دیں تو آپ اس وقت لڑکیوں کی مدد کر سکیں اور انہیں یہ امانت دے دیں۔ آپ اس کام کے لیے وسیع تہہ خانہ بنوائیں اور میرے اور آپ کے اور اس غلام کے اور اللہ کے سوا جو دلوں کے تمام حالات جانتا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ سلطان نے قاضی کو 200 دینار تہہ خانہ بنوانے کے لیے بھی دیے۔ قاضی صاحب دل میں خوش ہو کر رخصت ہوئے کہ بڑھاپے میں اللہ نے سنی۔ اس قدر مال مفت ملنے لگا ہے جس کی کبھی توقع بھی نہ کی تھی۔ 20,000 دینار بھی گھر بیٹھے مل گئے تھے اور عزالدولہ کے مرنے کے بعد یہ جواہرات اور خزانہ بھی سب میرا ہی ہو جائے گا، نہ کوئی دستاویز ہے نہ کوئی گواہ۔ تہہ خانہ تیار کروا کر قاضی نے عزالدولہ کو اطلاع دی۔ سلطان نے 140 صندوق دیناروں سے بھرے، چند پیالوں میں لال و یاقوت اور فیروزے بھر کر خزانے میں پہلے ہی رکھوا لیے تھے۔ قاضی کو بلا کر یہ خزانہ دکھایا۔ قاضی یہ دیکھ کر نہال ہو گیا۔ سلطان نے کہا آج رات تک یہ امانت پہنچ جائے گی، یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس مظلوم کو بلایا اور کہا آج قاضی کے پاس جا کر سختی سے اسے دیناروں کا تقاضا کرو، اگر نہ مانے تو کہو میں سلطان سے کہہ دوں گا، جو آپ کی عزت خاک میں ملا دے گا اور مجھے میرا مال بھی دلوا دے گا۔ وہ شخص گیا اور سختی سے تقاضا کرنے لگا۔ قاضی نے سوچا کہ اگر اس کم بخت نے شور مچایا تو شاید سلطان تک یہ بات پہنچ جائے، جبکہ سلطان نے آج ہی خزانہ بھجوانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس 20,000 دینار کے بدلے وہ لاکھوں دینار اور جواہرات ہاتھ سے جاتے رہیں اور بے اعتباری اور بے عزتی الگ ہو۔ یہ سوچ کر قاضی نے اس کی ساری رقم اس کے حوالے کر دی اور کہا جو کچھ اب تک ہوا وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے تھا، اب تم صبر نہیں کرتے تو لے جاؤ اپنا مال۔ یہ شخص دینار اٹھا کر سیدھا عزالدولہ کے پاس گیا۔ عزالدولہ کو معلوم ہو گیا کہ قاضی نے واقعی خیانت کی تھی اور اگر اس کو ان جواہرات کا طمع نہ ہوتا تو کبھی وہ امانت واپس نہ دیتا۔ تو اس نے قاضی کو بلا کر اس کا تمام مال و اسباب ضبط کر لیا اور اس کو قاضی کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کو اس کے بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے اس سے کوئی زیادہ سزا نہ دی۔